دریا نے نہر سے پوچھا کہ کیا تیرا دل نہیں کرتا کہ تو سمندر بن جائے؟ نہر نے دریا سے کہا بڑا بن کر کھارا ہو جانے سے بہتر ہے کہ چھوٹا رہ کر میٹھا رہوں۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا کرتی ہوں آپ سب اللہ کی امان میں رہیں، اور چھوٹا بن کے رہنے میں بھی ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ تو میں تو بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں، تو میری کچھ عادت بنی ہوئی ہے کچھ نہ کچھ ہر کسی سے سیکھنے کی، اور مجھے یہ اپنی عادت بہت پسند ہے کہ اس طرح انسان سیکھتا رہتا ہے، اور آپ ہمیشہ ینگ رہتے ہیں، سیکھنے کے عمل سے آپ ینگ رہتے ہیں، یہ میرا تجربہ ہے۔ تو آج میں ان کے گھر گئی ہوں اپنی باجی کی طرف، تو میں نے کہا آپ سے ان کی اور میری جو کنورسیشن ہے وہ میں شیئر کرتی ہوں۔ کہ میں نے سوچا کہ انڈے بوائل کر کے کھاتی ہوں، جیسے کئی کی ہے بات کہ اللہ پاک پہ اتنا پیار بھی آیا اور ذرا سا ہنسی بھی آئی ہے کہ اللہ پاک ایک دل چاہا تھا کہ 2 انڈے بوائل کر کے کھاؤں، تو رکھے ہیں، تو جیسے رکھے آ کے ادھر بیٹھ گئی ہوں، بھول گئی میں بھول گئی تو ایک دم سے پٹاخوں کی آواز، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ٹوٹ، میں نے کہا پتھر کون مارا ہے، جیسے گئی ہوں اس طرف، ادھر ادھر دیکھا تو دیکھا چھت کے ساتھ انڈے لگے اور دیکھتا اندر باہر سے کالا سیاہ، اور انڈوں کا نہیں پتہ چلا کہ 1 ہے 2 ہے 4 ہے، چل پورے انڈے، تو پھر انڈے اتارے کس نے؟ انڈے جھاڑو سے اتارے، جی۔ اور ساتھ ساتھ اللہ پاک کو یا اللہ ایک ہی خواہش کی تھی کہ 2 انڈے آج کھاتی ہوں بوائل کر کے، پھر اس کے بعد کھائے دوبارہ؟ نہیں نا، میں نے کہا پھر حساب کتاب ہوگا، بس ہو گیا پورا، حساب اس سردیوں کا کوٹا مجھے پورا ہو گیا، پورا ہو گیا، بس میری خواہش تھی وہ نہیں پوری ہوئی تو بس ختم۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ معافی مانگتی رہی اللہ سے کہ بس یہ ایک چھوٹی سی خواہش کی تھی کہ حساب کتاب نہیں ہوگا، لیکن اب میں نہیں ابھی ہوگا۔ اپنا کوکر جلا کے دال جلا کے اور پھر اس کو بڑی شرافت سے دھو کے اور سمیٹ کے تو آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ بے فکر ہو کے میں نے کہا بس جب کھانا ہوگا تب دیکھا جائے گا۔ اچھا، ہاں، جو جل گئی ہے، اوپر والی اٹھا لی ہے، اچھا، اب جاؤں گی کیسے چمکا ہے؟ چمکا کے آئی ہوں، تار کے ساتھ؟ زبردست زبردست، تار کے ساتھ؟ ہاں۔ اچھا، میں نے کہا پتہ نہیں میرا تو دیکھتا پھر صبح یونس نے کی ہے، میں نے کہا وہ سچی وہ کام والی آ رہی ہے؟ ہاں، کام والی بھی آ رہی ہے، والا بھی آ رہا ہے، تو کیا کرتی ہیں آپ؟ کتنے کام کروائیں گی؟ دونوں نہیں چھوڑ رہے، اور یہ تو کام کوئی ہے آج ہی نہیں گھر میں، کام کوئی بھی نہیں ہے، آج بھی آٹا اور چینی لے کے گئی، کل آٹا چینی لے کے گئی، آج چینی اور گھی لے کے گئی، جتنا گھی تھا سارا میں نے دیا، نقصان ہو رہا ہے۔ ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اب وجہ کیا ہے، پھنسی ہوئی کیوں؟ اس نے ایڈوانس لے لیا 7,000 روپے، اب میں اس کو کہوں کہ مت آؤ تو وہ تو پیسے بھی نہیں دے گی، ہاں ظاہر ہے، بس بالکل، تنخواہ کے علاوہ اس نے دیا ہمیں، تو میں کہتی ہوں کہ یا اللہ یہ کر لے اس تک تو یہ میرا سارا راشن لے جائے گی، روزانہ کچھ نہ کچھ مانگتی اسی ہے لیے میں روزانہ۔ آپ کو یہ کہنے لگی ہوں کہ میری ماسی کو میں نے ایسے ہی ایڈوانس دیا ہوا تھا وہاں، ہاں، اور 15 دن اس نے کسی اور کا گھر اٹھا لیا تھا، میرے گھر آنا اس نے چھوڑ دیا، تو چھوڑ نہیں دیا اس نے، میری ٹائمنگ لیٹ کر دی، جب وہ لیٹ ٹائمنگ میں آتی تھی 2-2:30 بجے تو میرا وہ کام ہی نہیں کر سکتی تھی اس طرح جس طرح میرا مارننگ میں کرتی تھی، تو میں نے اس کو بڑے آرام سے کہا، میں نے کہا اس سے بہتر ہے آپ نہ ہی آیا کریں، ہاں ٹھیک ہے، 2-2:30 بجے آ کے تو آپ خود بھی پریشان ہوتی ہیں، مجھے بھی پریشان کرتی ہیں، میرا یہ ریسٹ کا ٹائم ہے، ظاہر ہے میں صبح سے لگی ہوئی ہوں، تو اب بچے آ گئے ہیں، انہوں نے کھانا بھی کھا لیا، اب وہ ریسٹ کریں گے، میں بھی ریسٹ کروں گی، جب تک بیچ میں تمہارے لیے بیٹھے میرے ہسبینڈ آئیں گے، ان کے آنے سے پہلے جو ہے میں نے ریسٹ کر لینا ہے، تو ماسی تو لگے ہاتھوں جیسے اس نے قبول کر لیا کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے، بہانہ مل گیا، اس نے تو آنا ہی چھوڑ دیا، تنخواہ تو مل رہی ہے، لیکن میں خوش کس بات پہ ہوئی کم از کم اپنی کہ میں مرضی نے سے تو، دیا ہوا ہے، ہاں اگر میں نے نہ دیا ہوا ہوتا تو ایک فکر ہوتی بالکل کہ میں نے 15 دن کے بعد اس کو کہہ دیا ہے اور میں نے 15 دن کی اماؤنٹ نہیں دی ہوئی، میں نے تو مہینے کی دی ہوئی تھی، تو ایک طرح سے دیکھیں تو یہ جو اماؤنٹ ہے جو ہم نے ویسے ہی بغیر کسی کام کے دی ہے، تو روز حشر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک بادل کی طرح بنے گا، اگر کسی کو ہم نے قرض دیا ہوا ہے یا اگر ہم نے اس طرح کسی کو دیا ہے اور ہم نے چھوڑ دیا ہے، بالکل، کیونکہ دیتے ہوئے ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی کہ ہوگی، نہیں بس خدا ہوگی، واسطے کی، اللہ کے نام پہ کی، تو پھر اس مد نظر جب یہ کام کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں نا گمان اچھا ہو تو نیت کا پھل ملے گا، اجر بھی ویسا ہی ملے گا، بالنیات، بالکل، تو یہی انشاءاللہ ہوگا اسی چیز میں، انشاءاللہ تو یہی انشاءاللہ، چند چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم بڑا آگے بھی چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ ایسا باز ہوگا ہم کام کر جائیں گے کہ ایک بالش
جنت سے دور رہ جائیں گے، اور بعض جگہ پہ ایسا غلط کام کر جائیں گے کہ ایک بارش دوزخ سے دور رہ جائیں گے، اتنے قریب چلے جائیں گے۔ تو اس لیے وہ انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ تنکے پہ بھی بالکل بخشش ہے۔ بالکل، اسی لیے میں کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بغیر سوچے سمجھے کیے جاؤ۔ اس میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کہ اگر ہم سڑک پہ چل رہے ہیں اور کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہے، چپ کر کے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دو۔ اخبار پڑھا ہے، کوئی چیز پڑھی ہے، کوئی کیلے کا چھلکا ہے، کوئی اور گندی چیز ہے، حالانکہ بڑی جھجک ہوتی ہے اٹھاتے میں، لیکن نفس کو مارنا تو لیکن جھجک ہی ہے نا۔ اسی پہ تو ہے کہ شرم کرو گے تو نفس کو تابع ہو جاؤ گے، اور جب شرم چھوڑ دو گے کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، بس اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، ہنسنے دو جو ہنستا ہے۔ اور کہتے ہیں وہی چیز، وہی نماز کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو، ناک بھی بہہ رہا ہو، آنکھیں بھی بہہ رہی ہے، رال بھی بہہ رہی ہے، وہی عبادت قبول ہے کہ آپ اپنی ہوش نہیں۔ بالکل بالکل، احساس ہے نا، احساس ہو رہا ہے۔ اور جیسے یہ صلح رحمی کے لیے نبی پاک کہہ گئے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صلح رحمی کرتے رہا کرو، اور اگر صلح رحمی کرنے میں تمہاری کوئی عزت میں کمی آ جاتی ہے تو مجھ سے لے لینا روز حشر۔ اوئے ہوئے، مطلب روز حشر ہم اس دن ان سے جا کے وہ عزت لے لیں، میں کہتی ہوں پھر ہم خاک ہی ہو جائیں یہاں، تاکہ اس دن کچھ لے تو سکیں۔ دیتے جائیں دیتے جائیں، ہاں بالکل۔ اور بہت اگر دیکھیں تو بہت آسان ہے اسلام میں، لوگوں کے لیے بہت مشکل آسان ہے، بہت آسان ہے، کیونکہ شیطان کی اگر مانے تو بہت مشکل ہے، سردی بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، کیسے دیں جمع۔ اچھا، میں بہت میوزک سنتی تھی، بہت میوزک سنتی تھی، اور انجوائے بھی بہت کرتی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم ہوا کہ کس طرح میں اس میوزک سے اتنی میں الرجک ہو گئی ہوں اب کہ اگر ایون گاڑی میں سفر میں بچے میوزک لگاتے ہیں، میں ان کو منع نہیں کرتی، وہ میوزک لگاتے ہیں اور میں اپنا تسبیح اٹھا کے فوراً میرا دماغ اس طرف چلا جاتا ہے کہ میں کچھ پڑھوں، کہ یہ میوزک سننے کا بچے کا ٹائم ہے، بچوں کا ہے، میرا نہیں ہے۔ لیکن اگر اس میں ہے نا، میرا ہے نا، مجھے ابھی بھی میوزک اچھا لگتا ہے، تو میں ابو کو کہتی تھی، میں ابو کہتی ابو میوزک لگتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن ہاں کہتے ہیں ہاں کیسے، حشاش پشاش ہو جاتے جب بجتا ہے نا کوئی بھی میوزک تو مجھے جیسے ٹنگ 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 الہو الہو الہو، تو وہ جتنا تیز جاتا جاتا ہے اتنا ذکر تیز جاتا جاتا ہے۔ اور میں بچے میوزک لگائیں اور مجھے تسبیح یاد آ جاتی ہے، یہ چیز اگر میوزک نہیں لگا تو اس سفر میں میں نے تسبیح نہیں کی، اور اگر میوزک لگا ہے تو دیکھیں نا، مطلب یہ کیا چیز ہے؟ یہ چیز ہے نا کہ میوزک ہے نا کسی کا دماغ کس طرف لے کے جا رہا ہے، یہی تو ہماری سوچ ہے کہ ہم کسی کو ایک اینگل نظر آتا ہے، کسی کو دوسرا نظر آتا ہے، کسی کو بیک نظر آتا ہے، جو نظر آتے ہیں ہم اسی کو یقین کرتے ہیں۔ اسی کو تو ہم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم روح کی غذا ہے، روح کی غذا، تو روح کی غذا، اب روح کو جیسی خوراک، جو چیز اس کو اچھی لگ رہی ہے نا، ذکر اچھا لگ رہا ہے تو اس میوزک میں اس کو ذکر ہے، اس میوزک کے ساتھ ہی اس نے ڈانس اچھا لگ رہا ہے تو ڈانس ہے، وہ میوزک ایک ہی ہے، لیکن کسی کی کون سی غذا ہے، کسی کی کوئی روح کی غذا ہے، بالکل ایسے، تو اس کو پکا ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس چیز کی روح کی غذا ہے، اور یہی چیز ہونی چاہیے، کیونکہ طلب ہے نا، طلب ہے، جس چیز کی طلب کرو اللہ ایسا بھی شمار دیتا ہے۔ اچھا، میں نے ایک اور چیز بھی نوٹس کی ہے، میں جتنے بھی پیغمبر اور ان کی مطلب کبھی کسی صورت کا کوئی میننگ پڑھنے لگ جاؤں تو میں نے ان ساروں کا جب خلاصہ نکالا تو مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ پیغمبروں کو پیغمبری 40 سال کے بعد ملی ہے۔ بالکل، 40 سال سے پہلے انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو پاک صاف رکھا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ہر برائی سے دور رکھا ہے، اور ہر مطلب دنیا داری کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کو راضی رکھا ہے۔ پھر اسی میں دیکھیں کہ 40 کا ایسا لفظ ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، ہاں 40 دن ہے، ہاں بالکل، انسان فوت ہوتا ہے 40 دن، 40 میں کیا ایسی ہوا ہے، ہوئے 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 ہوئے، 40 کے لفظ یہ آپ نے ایک نیا میرے دماغ میں آج ڈالے، 40 کو ایک نیا آپ سوچیں نا کہ 40 میں ایسا کیا پڑا ہوا ہے، وہ جا رہے ہیں کلیم اللہ جا رہے ہیں کہ بات کروں، انہوں نے کہا 10 دن اور 40 ہو گئے، 40 ہو گئے، تو یہ 40 میں کبھی کبھی کہتی ہوں کہ 40 کیا چیز ہے، 40 میں ہے کچھ ہے جو 10 کے بعد بھی اللہ پاک کہہ رہے کہ 10 دن اور، جی، تو
تو وہ 40 پھر ہو گئے. پھر بچہ پیدا ہو رہا ہے تو 40 میں اس کی ہڈیاں یا جو کچھ مضبوط بندہ فوت ہو رہا ہے تو قبر میں 40 جو کچھ بھی ہے بالکل پتہ نہیں اللہ کی اس میں کیا ہے کہ 40 اس کو بھی ڈھونڈتے ہیں کہیں ہم، تو اسی لیے پھر 40 سال کے بعد کہتے ہیں کہ جو عادت بن جائے پک جائے وہ پک جاتی ہے. تو یہ انصاف ہونا وہ ہونا تو اس کے ہمیں چاہیے کہ 40 کے بعد ہماری تو عادت پک گئی لیکن ہم اپنے آپ کو پھر استغفار کی طرف لائیں. لیکن اصل مزہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آنکھیں کھلتی ہی 40 کے بعد ہے. اس سے پہلے تو سمجھ ہی نہیں آتی، جوانی کا تو پتہ ہی نہیں چلتا گئی کہاں، تو اسی میں آ جاتا ہے کہ گزری کیسے. لیکن اسی میں ہوتا ہے کہ جوانی کی عبادت ہونا، پھر اس کے آگے یہ ہمارے بھی سٹیپ بھی تو خوبصورت ہے نا، اس سٹیپ میں یہ عبادت، اس سٹیپ میں یہ عبادت، وہ قدم جو سیڑھی ہے نا جس پہ ہم چل پڑیں، صراط مستقیم پہ چلیں، شیطان کے راستے جدھر بھی چلیں. 40 کے بعد اللہ تعالیٰ موڑتا ضرور ہے، بار بار کہتا ہے پلٹو پلٹو پلٹو، ایک قدم آؤ میں بھاگ کے آتا ہوں. بالکل. تو ہم پیچھے نہیں پلٹتے، ہم دنیا میں ایسے کھو گئے، اللہ بچائے. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نیکی کی اللہ ہدایت بچائے دے، اور اللہ آگے ہمارے بچوں کو بچائے، پہلے ہمیں اور پھر ہم سب کو ہمارے اللہ تعالیٰ بچوں، نیکی کی کیونکہ ہدایت بتائے. ہم لوگ جس زمانے میں تھے اس میں ایک ٹی وی ہوتا تھا، ٹی وی کا بھی ایک ٹائمنگ ہوتی تھی، 3 بجے آن ہوا ہے، 4 بجے آن ہوا ہے، رات کے 10 بجے جی 12 بجے جھنڈا آ جاتا تھا، کچھ نہیں ہے رات کو. بالکل، بس 8 بجے ڈرامہ ایک ہوتا تھا، ایک ڈرامہ جس کو ہم نے دیکھنا ہوتا تھا اور دیکھنے کی اجازت ہوتی تھی. اتوار کو ایک بار فلم اور ایک بار کوئی میوزک کا پروگرام، وہ بھی اجازت ہو تو تب. بالکل بالکل. تو یہ چیزیں تھیں، رات آرام کے لیے تھی. اب تو رات وہ کہتے ہیں نا، اب تو کوئی نہ دن ہے نہ رات ہے، کہتے ہیں نا کہ زندہ رہنوں کے لیے تو دن ہے نا، زندہ جو لوگ ہیں، مردوں کے لیے رات ہے. ہاں، مردوں کو رات حساب کتاب ہوتا ہے نا عصر کے بعد. ہاں، تو ہم لوگ تو رات کو جاگتے ہیں. مردوں کا ٹائم ہم نے لے لیا جاگنے، غلط ہم اسی لیے تو صحتیں بھی خراب، رنگ بھی خراب، غلط راستے پہ. ہاں، ہم وہ چیز جو، لیکن سب سے زیادہ گڑبڑ ہمارے جو اس ماحول کو کیا ہے نا، وہ کیا ہے سوشل میڈیا. اگر یہ چاہتے تو ایک طرف کو صحیح کر سکتے تھے، خاص طور پہ جو یوتھ ہے نا اتنی جذباتی ہے. جی بالکل. کہ جس طرف چل پڑے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں، اب جیسے بہت سے لوگوں کو، بزرگوں کو یا اس کو برا بھی نہ کہیں، نہیں یہ بھی نہیں کہ شرک میں بھی آئیں، لیکن اگر کسی نے کوئی اچھی، فار ایگزامپل ہم ہی ہیں، اگر ایک دوسرے سے ہم بات سیکھتے ہیں یا کرتے ہیں تو اس کو اگر ہمارے بچے سنیں اور کہیں کہ آنٹی نے یہ کہا تھا، خالہ نے یہ کہا، چاچی نے یہ کہا، کسی نے، تو وہ ایک مثال بن جاتی ہے کہ فلاں جگہ پہ اس نے یہ کہا تھا. اب کے بچوں میں سیکھنے کی چاہ بھی نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے، ان کے پاس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے. ہم مجھے ابھی تک شوق ہے میں سیکھوں، جس سے بھی جو چیز مجھے سمجھ آتی ہے میں سیکھوں. تو یہ چیزیں سیکھ کے ہمیں آ رہی ہیں نا آج، باتیں سیکھ کے بڑوں سے بھی سیکھ رہے ہیں، چھوٹوں کا بھی ادب کر رہے ہیں. اور ایک چیز یاد ہے، خالہ نے یہ کہا، چاچی نے یہ کہا، مامی نے یہ کہا، ماں نے یہ کہا، باپ نے یہ کہا، ہر چیز یاد آتی ہے اور ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے ساتھ لنک ہوتی ہے. وجہ یہ تھی کہ ہم ادب کرتے تھے، ادب میں رہتے تھے. سب سے بڑی جو کامیاب سیڑھی ادب ہے، حیا اور ادب. بس یہ دو چیزیں ہیں. یہ دو چیزیں بچوں میں آ جائیں تو وہ سیکھیں گے بھی، وہ سنیں گے بھی، پھر وہ ضرور عمل کریں گے، کسی نہ کسی ایج پہ ضرور عمل کریں گے. ادب ادب ہونا بہت ضروری ہے، ان میں انہیں سکون ہوگا. بالکل، اگر ایسے ہوں گے. اللہ پاک ہمارے بچوں کو نیک بنائے اور اس اس مشکل معاشرہ جو چل رہا ہے اس سب میں ہمیں ہدایت دے، ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں. اور کوئی کہے کہ بھی تھوڑے بچے ہیں یا کچھ، انسان کہتا ہے جس نے ہمیں سنا انہوں نے عمل کی، سارے ہمارے بچے ہیں، کیونکہ جب بھی اچھے الفاظ میں یاد کریں گے تو ہمیں ثواب ملے. بالکل بالکل، انشاءاللہ بات ہی کرنی چاہیے. صحیح. چلیں اب آج کا ہم ولاگ یہیں پہ اپنا ختم کرتے ہیں، نیکسٹ انشاءاللہ ملیں گے. اللہ حافظ. جی تو کیسی لگی دوستوں آپ کو میری اور میری باجی کی یہ کنورسیشن؟ اب میں اپنے گھر کی طرف جا رہی ہوں. اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے، ہمیں بھی خوش رکھے، اور سیکھنے اور سکھانے کا عمل ایسے ہی ہمارا جاری رہے. تو کوشش کروں گی آئندہ کسی اچھے سے ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں اور آپ کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور اس کے لیے کوشش کروں گی ساتھ میں کچھ ڈیٹا وغیرہ اکٹھا کر لوں تاکہ جو ہے اچھی بات جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم شیئر کر سکیں جو ان کے نالج میں ہے یا جو میرے پاس ہے. تو پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور بتا دیجیے گا آج کا ولاگ، اور تھینک یو فار واچنگ مائی ولاگ. لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.